بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے شخص کا جسے لوگ اس حد تک حقارت سے دیکھتے تھے کہ اسے گدھا کہہ کر پکارا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سچی محبت سے اپنے قریب رکھتے تھے۔ ان کا نام عبداللہ بن ابی قتادہ تھا، لیکن صحیح بخاری کے مطابق لوگ انہیں حمار کے نام سے جانتے تھے، ایک ایسا لقب جو شراب کی اس کمزوری کی وجہ سے پڑا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو نظر انداز نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قبول نہ کیا کہ گناہ پورے انسان کی پہچان بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے مزاح پر مسکراتے تھے، ان کے معمولی تحفے قبول فرماتے تھے، انہیں اپنے قریب رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ سے آگے اس دل کو دیکھتے تھے جس میں ابھی بھی ایمان زندہ تھا۔ عبداللہ اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے، گناہ کا احساس انہیں بے چین رکھتا تھا، وہ اللہ کے حکم کو جانتے تھے، ہر لغزش کے بعد ندامت ان کا پیچھا کرتی تھی، لیکن ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت روشن تھی، اتنی سچی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی۔ بار بار سزا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے جاتے تھے، عبداللہ نے کبھی اپنے گناہ سے انکار نہیں کیا۔ ایک دن مجمع کے درمیان ایک شخص جھنجھلاہٹ سے بول اٹھا، اے اللہ، اس پر لعنت فرما، یہ کتنی بار اس جرم میں لایا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کی سوچ تھی جو صرف بار بار کی ناکامی دیکھ رہے تھے، ایک ایسی روح جسے وہ جہنم کے لیے مقدر سمجھ چکے تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے اس سخت تنقید کو ایسے چیر دیا جیسے اندھیرے کو روشنی چیر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر لعنت نہ کرو، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اپنے ان الفاظ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ابدی اصول عطا فرمایا۔ گناہ کی اصلاح ضروری ہے، لیکن ایک مومن کو ہمیشہ کے لیے مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور شاید یہی ان اہم ترین اسباق میں سے ایک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑا ہے۔ لیکن افسوس، ہم جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اکثر اس حکمت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بہت جلد دوسروں کو گناہوں کی بنیاد پر پرکھ لیتے ہیں، ظاہری کمزوریاں دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ جو بار بار جرم کرتا ہے، ہم اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محروم قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا تھا کہ ایسی سختی دراصل شیطان کی مدد ہے جو ایک مومن کو مزید کمزور کر دیتی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک مومن اللہ سے سچی محبت رکھ سکتا ہے اگرچہ وہ اپنے نفس کی خواہشات سے مسلسل لڑ رہا ہو۔ ایمان اس دل میں بھی زندہ رہ سکتا ہے جو کمزوریوں سے جنگ لڑ رہا ہے۔ گناہ گار مومن منافق نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کے خلاف ایک جہاد میں مصروف ہوتا ہے۔ وہ گرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر لڑ کر آتا ہے، پھر سنبھل جاتا ہے، پھر سجدے میں اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے، اور اس مسلسل کوشش، یہی اندرونی جنگ، ایمان کی وہ چنگاری ہے جو بجھنے سے انکار کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 94 میں فرماتے ہیں، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے۔ موجودہ دور کی کہ کئی علماء ایک ایسے شرابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں جسے قاہرہ کی ایک مسجد سے نکال دیا گیا تھا، مگر جب امام کو معلوم ہوا کہ وہ صرف نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اسے وضو خانے لے گئے۔
اسے صاف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جب امام نے اسے دیکھا تو وہ سجدے میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ! ایک شخص جو شراب نوشی کے لیے جانا جاتا تھا، اسے ایسی موت نصیب ہوئی جس کی آرزو ہر نیک انسان کرتا ہے۔ اگرچہ یہ واقعہ مستند طور پر ثابت نہیں، لیکن اس میں ایک گہرا پیغام ضرور ہے۔ کوئی گناہ گار اللہ کی رحمت سے دور نہیں، اور سچی توبہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو ایک لمحے میں بدل سکتی ہے۔ لہٰذا جب ہم کسی کو گرتا ہوا دیکھیں تو اسے مزید دور دھکیل کر شیطان کی مدد نہ کریں، بلکہ رحمت، عزت، اچھی نصیحت اور اخلاق کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑیں تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ سکے۔ اے اللہ، جب ہم گناہ میں گر جائیں تو ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، اور جب دوسرے گر جائیں تو ہمیں ان کے دلوں سے تیری رحمت کی چھیننے کا سبب نہ بنانا۔ آمین یا رب العالمین۔